السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 8 اگست 2024 جمعرات کا دن ہے. چیزیں آگے جا رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگست اور سپتمبر جو ہے نا یہ فیصلہ کن مہینے ہوں گے. اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ تک کلیئر ہوگی اور آہستہ آہستہ دیکھیے گا بادل چھٹ رہے ہیں اس تیزی سے نہیں چھٹ رہے. موسم خوشگوار ہونے والا ہے. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے اور چیزیں بھی ساری آپ کے سامنے آ رہی ہیں. الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست دائر کرنا اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر گوہر کی طرف سے جو الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے. لوگوں کا بڑا خیال ہے کہ الیکشن دیکھیں اصولی طور پر تو الیکشن ترمیمی ایکٹ اس وقت چیلنج ہوگا جب نوٹیفائی ہو جائے گا, جب صدر دستخط کر دیں گے. پھر گیزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے بعد. اس سے پہلے تو اطلاق نہیں ہے نا, یہ ترامیم ہے. تو بہت سی باتیں ہوئی ہیں اس میں اور ابھی اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. عمران خان نے DGI/SPR کی پریس کانفرنس کا جواب دے دیا اور گرفتار وی لاگر جو غریدہ فاروقی کے کہنے پہ ان کی ضمانت منظور ہو گئی. مبارک ہو ان کو, ضمانت فوراً ہی ہو گئی ہے, ضمانت اگلے دن ہی. یعنی یہ اور چلے ابتدا تو کی ہے نا انہوں نے, تو اب اس گریبان میں وہ سارے ہی آئیں گے نا. اور ثانیہ نوبئی پر غیر مشروط معافی کا کیا اعلان کیا, عمران خان کا پوائنٹ آف ویو کیا, اس پہ بات کریں گے. 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس ایک منطقی انجام کی طرف لے جا رہے ہیں. اور ڈپٹی ڈائریکٹر نیب میاں عمر ندیم کے بیان پر جزوی اجرا جو ہے مکمل ہو گئی ہے. اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزا دینے والے ججز اور افسران کی پینشن مراد کے لیے سپریم کورٹ میں. اچھا یہ تو ویسے ہی کسی نے فرمائشی کر دی ہے تاکہ میں موجود رہوں, لیکن ایسی یہ پٹیشن پہ ویسے ہی اعتراض لگ جانے. چلیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور چائنا میں زور و شور کے ساتھ کام جاری ہے. فائر وال تہلکہ مچانے کو تیار ہے. مزید طاقت کے ساتھ اکتوبر اور نومبر میں پاکستان آ رہی ہے. یہ حماد حسن ہے, انہوں نے یہ خبر لے کر آئی ہیں, رپورٹ کی ہے اور یہ انہوں نے ان کے حوالے سے یہ بات کہنا ہے. میں پہلے ذرا عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ باتیں کی ہیں اور پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ 9 کی CCTV فوٹیج سامنے لائی جائیں. CCTV فوٹیج سے ہمارا جرم ثابت ہوا تو معافی مانگوں گا. ثانیہ 9 میں ہمارا کوئی کارکن ملوث ہوا تو اسے پارٹی سے نکال دوں گا. اور یہ بھی کہنا ہے کہ ہم فارم 47 والی حکومت سے صورت بات, اور بات ٹھیک ہے, ان کے پاس ہے کیا, بیچارے ملازم ہیں. PDM کی حکومت ایک ملازم ہے, وہ اپنا کلرکوں کی طرح سے ایک فائل اٹھا کے وہاں رکھ دینا, اس کے علاوہ ان کا کردار کیا ہے, کر کیا سکتے ہیں. اور یہ بڑی بات جو عمران خان نے کی اور آپ سب کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ مجھ سمیت یعنی وزیر اعظم شہباز شریف, نواز شریف, صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا خاص طور پر نام لیا ہے ECL میں ڈالا جائے. اور عمران خان نے جو بات میں جو کہی ہے, لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. ہیلی کاپٹر بھی گراؤنڈ کر دیے جائیں, جس طرح بنگلہ دیش میں حسینہ واجد فرار ہوئی ہے ایسے فرار ہونے کے راستے بند کیے جائیں. اور محسن نقوی کی اہلیہ کا نام بھی جو ہے نا ECL میں ڈالا جائے. اس کی 500 ملین کی پراپرٹی ملک سے باہر ہے. اور میں پاکستان اور دنیا میں انتہائی معزز ہوں, میری دنیا عزت کرتی ہے. میرے ساتھ جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا, گرفتاری کے دوران تشدد کیا, گھسیٹا گیا, اغوا کیا گیا, غیر قانونی گرفتاری دی گئی, اس پر کون معافی مانگے گا. DGI/SPR نے کہا کہ وہ 9 مئی سے متعلق معافی کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہے. ہم بھی 9 مئی کو معاف نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قائدین کے نام ECL پہ ڈالیں گے ملک سے فرار نہ ہو جائیں. آپ کی پارٹی کے لوگ ملک سے فرار ہیں, آپ انہیں واپس کیوں نہیں بلاتے؟ یہ صحافی کا سوال ہے. ہمیں عدالتوں سے ڈر نہیں لگتا, یہاں ٹرائل نہیں ہوتا, ویگو ڈالا آ جاتا ہے, میری بیوی کے بھائی, میری بہنوں اور بھانجوں پر مقدمہ ڈالے گے. یہ لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے, اغوا کر لیتے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب نے یہ جو ساری چیز ہے وہ رکھ دی ہے آپ لوگوں کے سامنے. اب میں کوشش کروں گا کہ یہ پٹیشن جو ہے نا بیک گراؤنڈ پہ چل جائے اپنا نظر ثانی کے حوالے سے. جی میں نے آپ کو کہا تھا الیکشن کمیشن نے ایک پٹیشن, وہ اب یہ کہاں کہیں سے ڈرافٹ ہو گئی, یہ مجھ سے نہ پوچھیے گا. میں نے تو ٹی وی چینل پہ بھی کہا ہے, صحافی دوست بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہیں, کہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں, کہیں ڈسکس ہوا, کہیں ڈرافٹ شیئر ہوئے ہیں, ایکسچینج ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ سچ ہے یا غیر سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن یہ ساری چیزیں تو اب سامنے آئیں گی کھل کے. اور یہ الیکشن کمیشن کا 24ویں کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے, 24ویں.
23 کانسٹیٹیوشن وائلیشن میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. فریق بناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ محمد حامد رضا اور باقی سب لوگوں کو فریق بناتے ہوئے انہوں نے بڑی ایک عجیب سی بات کہی ہے. جی کیا کہی ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے. وہ فیصلے پہ نظر ثانی چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل اور وہ ساری چیزوں کو، یعنی ابھی فیصلہ تفصیلی آیا نہیں، نظر ثانی دائر کر دی ہے اور نظر ثانی میں مائنڈ پورا دے دیا. انہوں نے کہا 39 پہ تو عمل درآمد کر لیا، لیکن یہ ریویو میں اپنی جگہ چلتا رہے گا. 41 پہ انہوں نے صاف انکار کر دیا. چٹا 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 جواب دیتا ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. اور پارٹی ایفیلیشن بڑی کلیئر ہے بھائی، 41 کے 41 نے اب دے دیا. وہ 39 اور 41 80 وہ جو اقلیتی فیصلے میں جو کہا ہے وہ تو بات ہی ختم ہوگی، وہ پوائنٹ بھی سامنے آ گیا. یہ تقریباً کوئی اور لفظ جو استعمال کیے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے ریویو لکھا آیا ہے. وہ کہتے ہیں جی that in view of the aforesaid it is most respectfully prayed that the court may graciously accept the instant review petition by revisit کرنے کی بات کر رہے ہیں، ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں، ریکنسیڈر دوبارہ کرنے کی سوچنے کی بات، اور ریکالنگ دی امپیبل ججمنٹ ان دی انٹرسٹ آف جسٹس ایکٹ. یہ الیکشن کمیشن ہے. کیا ہے یہ؟ الیکشن کمیشن ہے، ایک فریق ہے. اور وہ لفظ لکھتے ہیں کہ جناب اب ذرا آگے سنیے گا. The court could not have stepped into the constitutional role of ECB under article. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ رانگ انٹرپریٹیشن ہے، یعنی یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. اور ٹائم ایک آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار اب طے کرنا پڑے گا. نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے. اور جو پوائنٹ اٹھائے ہیں نا سارے، اگر آپ سمجھیں اس بات کو، لوگ کہتے ہیں وہ ججمنٹ کسی اور نے لکھی ہے 2 ممبر بینچ کی، مجھے نہیں پتا، لیکن جو اس کے اندر بھی پوائنٹ ہے اسی سے پوائنٹ لیے ہیں. اور وہ 63(2) کی بات کر رہے ہیں، 63(a)(2) کی بات کر رہے ہیں. اور وہ آئین کے تحت، یعنی الیکشن کمیشن ہمیں آئین سکھائے گا. 34 وائلیشن ہو چکی ہیں. اس طرح بیرسٹر گوہر نے پٹیشن جو تیار کی ہے، انہوں نے جو سیکشن ہے مختلف الیکشن ایکٹ کے، ان کو چیلنج کیا ہے. اور ذکر وہی ان پٹیشنوں کا ذکر کر کے وہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں. اور وہ سپریم کورٹ میں 184(3) میں آئے ہیں. اب سپریم کورٹ اس بات کو ٹیک اپ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن آخر میں جو پریئر ہے وہ ذرا میں پڑھ دیتا ہوں. اور پریئر کے اندر جو ہے نا، ایک تو کہا ہے کہ 2nd امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے نا، اس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے اور وہ روکا جائے کہ جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا ہے 12 جولائی کی، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ ساری پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں. اور یہ یعنی مخصوص شست ہیں اور نان مسلم یا مائنورٹیز کی سیٹیں، یہ دونوں بیک گراؤنڈ پہ آپ کے سامنے چلا دی ہیں. الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے. اب ایک درخواست آئی، آپ لوگوں کا سوال تھا کہ میں اس پہ بحث اپنا نقطہ نظر ضرور دوں. ذوالفقار علی بھٹو کو سزا صاحب کو سزا دینے والے ججز اور ان کی پینشنوں کی واپسی کے لیے بڑی عجیب و غریب سی درخواست ہے. وہ فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، سن لیں صاحب جس نے بھی دائر کی ہے. وہ کوئی خالد افغان ہیں پیپلز پارٹی امریکہ کے، انہوں نے یہ کیا جی. اور انہوں نے کہا کہ جو فوت ہو جانے والے ججز کی اہل خانہ سے تمام مراد واپس لی جائیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، نظر ثانی کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ جو 186 کے تحت جو ریفرنس آیا ہے اس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل یا ڈیو پروسیس آف لاء کی بات ہوئی ہے. یہ نہیں کہا کہ اس ججمنٹ کو نلیفائی کر دیا. اس طرح کی درخواستیں اچھی نہیں لگتی ہیں. وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس درخواست کا کوئی فیٹ نہیں ہے. اس پہ اعتراض لگنا ہے اور یہی بس خبر چل گئی ہے، دیٹس آل. 190 ملین پاؤنڈ میں جو ڈائریکٹر ہے نیب، اس میں بھی آپ نے سوال کیا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. وہ تقریباً اپنی منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے. نئے جج صاحب آ چکے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھی. اور کمرہ عدالت میں وکلا جو ہے نا وہ باقاعدہ پیش ہوئے جو ٹرائل چلاتے ہیں. اور جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں سردار مظفر عباسی پیش ہوئے. نیب نے 14 گواہان کو ترک کر دیا. اور اب جو بڑی مزیدار بات ہے، وکلا کی جانب سے 265 کی درخواست دائر کر دی ہے بریت کی، اور بڑے صحیح ٹائم پہ یہ درخواست دائر کی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑے صحیح ٹائم پہ یہ درخواست دائر کی ہے. سماعت 8 اگست تک ملتوی ہے.
اس درخواست پہ بڑی لمبی بحث ہوگی اور بہت سی چیزیں آئیں اور بشرا بی بی کے اگینسٹ کوئی کیس نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ بری۔ آخر میں صرف ایک خبر جو عمر عادل کے حوالے سے ہے، ضمانت منظور ہو گئی ہے، ان کی رہائی کا حکم ہو گیا۔ سائبر بینک نے غریدہ فروخی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے عادل عمر کو گرفتار کر لیا تھا۔ یار خدا را اسے موقع دیتے کیا تھا، اور بتایا تھا کہ ڈاکٹر عمر عادل نے سوشل میڈیا پر گفتگو نہیں، انہیں حرف تنقید بنایا، توہین امیز انداز اختیار کیا، اور اپنی اس درخواست میں دعویٰ کیا کہ جو زبان استعمال کی اس سے ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، پتہ نہیں کون سی ساکھ کو۔ اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ اور وقار مجروح ہوا ہے، نجی زندگی پہ اور جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، عدالت نے استدعا مسترد کر دی، اور 50,000 کے جو کہ بیلیبل اوفینسز ہیں، اس لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔